السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم القرآن میں درس کا موضوع ہے عنایت العلماء بالمکی والمدنی وامثلۃ ذلک وفوائدہ، یعنی مکی اور مدنی کے بارے میں علماء کی توجہ، اس کی مثالیں اور اس کے فوائد۔ قرآن کریم میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین، مباحث الگ ہیں۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ کون سے مضامین مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، کون سے مضامین مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں، تو آدمی کے لیے بڑا آسان ہوگا مکی اور مدنی صورتوں کو جاننا اور شریعت کے احکام کو جاننا۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا علم، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو یہ بڑی تفصیلی بحث ہے قرآن کریم کے مکی اور مدنی حصے کے بارے میں۔ مصنف نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے، قرآن کی کتنی صورتیں مکی ہیں، کتنی صورتیں مدنی ہیں۔ مصنف نے تمہید میں ذکر کیا ہے کہ قد عنی العلماء بتحقیق المکی والمدنی عنایتاً فائقہ فتتبعوا القرآن آیتاً آیتاً وسورة سورة لترتیبها وفق نزولها مراعین ذلك الزمان والمکان والخطاب لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المصنف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني، وهو شأن علمائنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى۔ یعنی علماء نے مکی اور مدنی کی تحقیق کے بارے میں بڑی توجہ دی ہے۔ انہوں نے قرآن کا تتبع کیا، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ، اور اس کی ترتیب، اس کے نزول کے اعتبار سے اس سلسلے میں رعایت کرتے ہوئے زمانے کا، جگہ کا، خطاب کا۔ اور علماء صرف زمان نزول پر یا مکان نزول پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اکٹھا کرتے ہیں زمان کو، مکان کو، خطاب کو۔ اور یہ بہت ہی جامع حد بندی ہے قرآن کریم کی صورتوں کے لیے، جو منصف بحث کرنے والے کو علمی تحقیق کی شکل دیتا ہے مکی و مدنی کے علم کے بارے میں۔ اور یہی ہے علماء امت کا حال قرآن کریم کی دوسرے مباحث کو اختیار کرنے کے بارے میں۔ آگے مصنف کہتے ہیں انہ جہد کبیر ان یتتبع الباحث منازل الوحی فی جمیع مراحلہ ویتناول آیات القرآن الکریم فیعین وقت نزولها ویحدد مکانہ ویضم الیہ ذلک الضوابط القیاسیہ لاسلوب الخطاب فیہا اہو من قبیل المکی ام قبیل المدنی مستعینا بموضوع السورة او الآیہ اہو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة أم من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدينة إذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح فيها فجعل بعضها شبيها بما نزل في مكة وبعضها شبيها بما نزل في المدينة۔ یعنی علماء کی طرف سے یہ بڑی زبردست محنت رہی ہے کہ کوئی بحث کرنے والا وہی کے مقامات کو تلاش کرے اس کے تمام مراحل میں، اور وہ
قرآن کریم کی آیات کو اختیار کرے اور اس کے نزول کے وقت کی تعین کرے، اس کے مکان کی تحدید کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ قیاسی ضابطے بھی لائے ان صورتوں میں اسلوب خطاب کے لیے کہ وہ مکی کے قبیل سے ہے کہ مدنی کے قبیل سے ہے، اور اس سلسلے میں وہ مدد حاصل کرے سورہ یا آیت کے موضوع سے، اور پھر وہ متعین کرے کہ کیا وہ ان موضوعات میں سے ہے جن پر اسلامی دعوت کا دار و مدار تھا مکہ میں، یا ان موضوعات میں سے ہے کہ جن پر دعوت کا دار و مدار تھا مدینہ میں۔ اور جب معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے قرآن پر بحث کرنے والے کے لیے مختلف دلائل کی وجہ سے، تو وہ ان دونوں میں ترجیح دیتا ہے اور بعض کو بنا دیتا ہے کہ یہ مشابہ ہے اس حصے کے جس کا نزول مکہ میں ہوا ہے، اور بعض کو مشابہ قرار دیتا ہے اس چیز سے جس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْآيَاتُ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ ثُمَّ حَمَلَهَا أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَوْرَ نُزُولِهَا لِإِبْلَاغِهَا فِي مَكَانٍ آخَرٍ ضَبَطَ الْعُلَمَاءُ هَذَا كَذَلِكَ فَقَالُوا مَا حُمِلَ مِن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حُمِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ۔ یعنی قرآن کریم کی بعض آیات بعض حصے ایسے بھی ہیں کہ جب آیات کا نزول ہو کسی جگہ اور کوئی صحابی اس کو فوراً اس کو لے جائے دوسری جگہ پر یہ اس کو پہنچانے کے لیے، تو علماء نے اس کو بھی منضبط کر لیا ہے اور مستقل قسم بنا دی ہے کہ قرآن کا وہ حصہ جو مکہ سے لے جایا گیا مدینہ کی طرف، اور جو مدینہ سے لے جایا گیا مکہ کی طرف۔ مصنف نے آگے یہ ایک کتاب کے حوالے سے مکی اور مدنی اور قرآن کے اجزاء کے بارے میں جو بہت ہی جامع اور دقیق تجزیہ ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ کہا ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشاپوری نے اپنی کتاب التنبیہ علی فضل علوم القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے عظیم علوم میں سے ہے، یعنی قرآن کے سب سے عظیم علوم میں سے ہے، اس کے نزول کا علم، اس کی جہاد کا علم، وہ ترتیب ما نزل، اور اس چیز کی ترتیب جس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا مدینہ میں ہوا ہو، اور جس کا نزول مکہ میں ہو اس کا حکم مدنی ہو، اور جس کا نزول مدینہ میں ہوا ہو اس کا حکم مکی ہو، اور جو مکہ میں نازل ہوا وما نزل بمکہ فی اہل المدینہ، جس کا نزول مکہ میں ہوا اہل مدینہ کے بارے میں، اور جس کا نزول مدینہ میں ہوا اہل مکہ کے بارے میں۔ اور قرآن کا وہ حصہ کہ جو نزول مکی کی مشابہ ہے مدنی حصے میں، اور جو نزول مدنی کی مشابہ ہے مکی حصے میں، اور وہ قرآن جس کا نزول جحفہ میں ہوا ہے، وہ قرآن جس کا نزول بیت المقدس میں ہوا ہے، وہ قرآن جس کا نزول طائف میں ہوا ہے، وہ قرآن جس کا نزول حدیبیہ میں ہوا ہے، قرآن کا وہ حصہ جو رات میں اترا ہے، قرآن کا وہ حصہ جو دن میں اترا ہے، اور قرآن کا وہ حصہ جو الگ الگ اترا ہے، اور قرآن کا وہ حصہ جو اکٹھا اترا ہے، اور اسی طرح سے مدنی آیات مکی صورتوں سے، مکی آیات مدنی صورتوں سے، اور جو لے جایا گیا مکہ سے مدینہ کی طرف، اور جو لے جایا گیا مدینہ سے مکہ کی طرف، اور جو لے جایا گیا مدینہ سے حبشہ کی طرف، اور جس کا نزول مجمل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کا نزول مجمل ہوا ہے، مطلب اس کے احکام میں اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اور اس کا نزول مفسر ہوا ہے۔ اور قرآن کا وہ حصہ جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مکی ہے، یہ 25 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ فاضی خمسۃ وعشرون وجہا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له يتكلم في کتاب اللہ تعالی، یعنی یہ 25 شکلیں بن جاتی ہیں نزول قرآن کے تعلق سے۔ آگے مصنف نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور
آگے کہتے ہیں کہ جو شخص ان کو نہ جانے وہ ان میں تمیز نہ پیدا کرے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کچھ بھی گفتگو کرے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کا کون سا حصہ مکی ہے، کون سا حصہ مدنی ہے، اور وہ کون سے مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں نمایاں رہتے ہیں، وہ کون سے مضامین ہیں جو مدنی صورتوں میں نمایاں رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا مکی صورتوں میں کچھ مدنی آیات بھی ہیں، کیا مدنی صورتوں میں کچھ مکی آیات بھی ہیں۔ ان سب کے تفصیلی تجزیہ سے قرآن کریم کے احکام کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ وحرص العلماء علی الدقت فرتبوا السور حسب منازلها سورة بعد سورة وقالوا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا وازدادوا حرصا في الاستقصاء ففرقوا بين ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل في الحضر وما نزل في السفر۔ تو اس طرح سے علماء بڑی باریک بینی سے حریص ہیں، تو انہوں نے صورتوں کو مرتب کیا ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے، یہ صورتاً بعد صورتاً، یعنی ایک کے بعد دیگرے، اور ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ فلاں صورت نازل ہوئی ہے فلاں صورت کے بعد، اور ان کا حرص بڑھ گیا اس معاملے کو احاطہ کرنے کے بارے میں، تو انہوں نے یہاں تک فرق کیا ہے کہ کس کا نزول رات میں ہوا، کس کا نزول دن میں ہوا، کس کا نزول جاڑے میں ہوا، کس کا نزول گرمی میں ہوا، کس کا نزول حضر میں ہوا، کس کا نزول سفر میں ہوا۔ دیکھیے اتنی باریک بینی سے علماء کرام نے قرآن پر توجہ دی ہے۔ یہاں ایک بات ذکر کر کے بات میں ختم کر دوں آج کے درس میں۔ دیکھیے ہمارے سامنے جو مصحف قرآنی ہے اور جو اس کی ترتیب ہے، یہ ترتیب قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب نزول دوسری ہے اور یہ ترتیب تلاوت ہے۔ قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نازل ہونے والے حصے کو دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو فلاں مقام پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ رکھو، اس کو فلاں سورہ میں رکھو۔ تو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب یہ ترتیب تلاوت ہے اور یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر موقوف ہے۔ اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو اسی انداز سے مرتب کیا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور ایک ہے قرآن کریم کی ترتیب نزول، یعنی جس حساب سے قرآن کریم اترا ہے اس حساب سے اس کی ترتیب دوسری ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مرتب نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں تلاوت کے لیے اسی انداز سے مرتب کی ہے جس انداز سے قرآن کا مصحف یا قرآن کا نسخہ ہمارے سامنے ہے۔ تو موجودہ مصحف قرآن اور یہی مصحف عثمانی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب کرتا ہے، تو اس میں یہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے مرتب کیا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا ہے، کون کس کے بعد نازل ہوا ہے، تو ترتیب نزول دوسری ہے۔ تو موجودہ قرآن کریم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ترتیب تلاوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اسی انداز سے قرآن کو مرتب کرایا ہے۔ تو آگے پھر یہ مصنف بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ باعتبار نزول بنیادی قسمیں، بنیادی اقسام کیا ہیں قرآن کریم کے، آگے مصنف نے اس پر بحث کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔